وہاں ہمارے ایک دوست گئے ہوئے ہیں بلال عبداللہ صاحب، کراچی سے عراق کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے گئے ہوئے. وہاں کے انہوں نے گورنر سے نا میری فون پر بات کرائی، تو وہ گورنر ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے رونا آ گیا کہ یہاں یتامہ ہیں، مساکین ہیں، لاوارث ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، زخمی ہیں اور بیوائے ہیں، تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، ہمارے پاس اس بندے کو بھیجا ہے. میں نے کہا میں نے تو اچھا کام نہیں کیا، میرے آقا نے یہ فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے، تو جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو مومن پریشان ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا. تو اس کی وہ گفتگو سن کر بندے کو رونا آتا تھا کہ غریب 8 لاکھ کا عراق میں آپریشن ہے، 8 لاکھ روپے لگتا ہے پاکستانی. تو جس بچے کی ہڈی ٹوٹی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، اب وہ بچہ بھی بڑھ رہا ہے، اس کی ہڈی بھی باہر نکلی ہوئی ہے، پاؤں کی یا ہاتھ کی یا جسم کی، وہ ہڈی بھی بڑھ رہی ہے، بچہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ 8 لاکھ کا آپریشن کیسے کرے؟ یہ ہے کفر. افراد فریاد افرنگو دل آویزی افرنگ. یہ سعودی حکمرانوں سے میرا سوال ہے اور سعودی مولویوں سے، ان متبعوں سے قیامت تک یہ سوال ہے کہ بتاؤ اے تم نے ٹرمپ کو کس صلے میں سونے کا ہار پہنایا؟ ایک بار عراق کے بچوں کی طرف ہی دیکھ لینا تھا، اور ایک بار عراق کی چیختی ہوئی ماؤں کی طرف ہی دیکھ لینا تھا، اور اجڑے ہوئے گھروں کی طرف دیکھ لینا تھا، اور بم سے ویران ہوئے مکانوں کو دیکھ لینا تھا. تم نے کس صلے میں ایک یہودی اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن، کس صلے میں تم نے اس کو سونے کا ہار پہنایا، پھر سونے کی تلوار دی؟ پھر بتاؤ اے تم آج تک حضور کی جالیوں کے ہاتھ نہیں لگانے دیتے، حضور کے باہر کھڑے ہو کر گنبد خضرا کی طرف جو سلام پڑھ رہا ہو، تم کہتے ہو یہ تو گانا گا رہا ہے. سلام یہ نہیں ہوتا، تم سلام کو بھی گانا کہتے ہو. جو ہاتھ باندھے اس کے ہاتھ بھی تم جھٹک دیتے ہو. جو حضور کے سامنے کھڑا ہو جائے منہ کر کے تم کہتے ہو کعبہ ادھر ہے. میں نے کہا بتاؤ جب ٹرمپ تمہارے پاس آیا اس وقت تمہاری توحید کدھر گئی تھی؟ بتاؤ. او مولویوں بتاؤ، تم تو حضور کا نام چومنے نہیں دیتے. بتاؤ تمہارے وہ صدر نے اور تمہارے وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین کہنے والے نے امریکی جھنڈا کیسے چوما؟ بتاؤ. وہ دین ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں. آج تم پوری امت مسلمہ کو تم نے شرک اور بدعت کی طرف، جو بھی حضور کا غلام سسک سسک کر جاتا ہے تمہاری ایک ہی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، ہاذا حرام، ہاذا شرک، ہاذا بدعت. وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں پہلے مسلمان تھا کہ بھی نہیں، میں تو ساری زندگی حضور کا نام چومتا رہا. ان مولویوں کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ کیسے لگ گیا؟ میں مسجد نبوی شریف میں حضور کے سامنے آیا، ان مولویوں نے مجھے دھکے دے کر باہر پھینک دیا. اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ جب ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. یہ یا میں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا یا یہ مولوی کیا بات کر رہے ہیں. ساری امت کو تم نے شرک بدعت حرام کے علاوہ، سعودی عرب میں جو بندہ بھی جاتا ہے اس کو ان 3 لفظوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. یا وہ غیرت لے کر آئے وہاں سے ان مولویوں کی تقریر سن کر، یہود و نصارہ اور حنود کی نفرت لے کر آئے، اور ان مولویوں کی تقریر سن کر جہاد کا جذبہ لے کر آئے، ان مولویوں کی تقریر سن کر رسول اللہ کے دین کی غیرت لے کر آئے، ان مولویوں کی تقریر سننے کے بعد ناموس رسالت کا ولولہ لے کر آئے. وہاں یہ صرف 3 لفظ ہیں جو پوری امت لے کر یہاں سے آتی ہے. چلو تم جو مرضی کرتے رہے، لیکن یہ تو کم از کم بتاؤ نا کہ اپنے اس خادم الحرمین سے اتنا تو پوچھو کہ تم نے کس صلے میں امریکی جھنڈا چوما؟ افغانستان کی تباہی کے صلے میں چوما؟ کنٹینروں میں مسلمانوں کو جلایا گیا اس صلے میں چوما؟ قلعہ جنگی کی تباہی میں چوما؟ عراق کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے امریکیوں نے کتے چھوڑے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کیا. وہ تو تصویریں وہ ہے جو ان کے نزدیک مہذب ہے، باقی کیا کیا انہوں نے ظلم کیے. اس صلے میں تم نے اس کا جھنڈا چوما؟ اور شام کے اندر انہوں نے کون سا بم ہے، کون سا ہتھیار ہے جو انہوں نے نہیں چلایا؟ خالد بن ولید کے مزار پر انہوں نے بم مارے، اس صلے میں تم نے جھنڈا چوما؟ وہ ہمیں بتاؤ. یا جنرل سی سی یہودی
اور سعودی عرب نے جنرل سیسی کو پیسے دیے، 7-8 ہزار بچے مسلمان عورتیں اس نے مصر کے اندر مار دی. کیا اس صلے میں تم نے امریکی جھنڈا چوما؟ یا وہ فلسطین کے وہ بچے جو پتھر لے کر اسرائیلی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ روتی ہوئی بچیاں، کیا اس صلے میں تم نے امریکی جھنڈا چوما؟ وہ بھی ہمیں بتاؤ کہ کس صلے میں تم نے جھنڈا چوما. لوگ یہ باتیں، یہ فرقہ واریت کی بات، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، یہ امت مسلمہ کی غیرت اور ایمان کی بات کر رہا. پھر لوگ کہتے ہیں مولانا وہ ادھر. میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب تم نے رسول اللہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، یہ مولوی یا وہاں کے حکمران دین نہیں ہے، دین تو رسول اللہ کا ہے جو ہمیں حضور دے کر گئے. ہاں جی، ان کی تشریح نہیں ہے. ان کو کیا پتہ ہے؟ انہوں نے تو وہاں امت مسلمہ کو، ان کے محال تو کعبے سے بھی اوپر تھے، اور حضور کی صاحبزادی کے لیے تو قبر کی جا بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. انہوں نے کیا کرنا تھا دین کے لیے؟ یہ جو لوگ ان کے چمچے کڑچے یہاں ہوتے ہیں مولوی، یہاں جو سلام تو سلام پڑھنے پر اور انگوٹھے چومنے پر صحابہ نے انگوٹھے چومے، تو میں نے کہا بتاؤ صحابہ نے کافروں کے جھنڈے چومے؟ بتاؤ کیسر و کسرا اس وقت کی سپر پاوریں تھی، صحابہ نے ان کے جھنڈے نہیں چومے، بلکہ ان کے بادشاہوں سمیت اور جھنڈوں سمیت ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالا.